اللہ نے ان کو یہ یعنی ایک جلوہ انہیں دکھایا خدا نے، اگر تم ان کے مقابلے میں آئے تو بس پھر قیامت تک تمہارا مذہب ختم ہو جائے گا. یہ ایک جلوہ خدا نے دکھایا، جلوے کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں بھی حضرت آدم کی مثال تھی کہ اگر وہ بغیر والد کے ہیں تو بغیر ماں باپ کے ہوئے تو ان کا زیادہ بندہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. ایک جملہ کہہ کے یہ موبائلہ ختم کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے مسلمان نہ سمجھے، یہ ہمارا موبائلہ ختم ہو گیا. لیکن ہم خود کتنا سمجھے، سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنا سمجھا ہے ان کو. تو انجان محترم بہرحال میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں دوں گا، پروگرام کو اپنے جو وقت ہے اس پہ کام بھی کرنا ہے تاکہ آپ لوگ واپس بھی پہنچ سکیں. پروردگار نے انسان کو جب بنایا ہے یقیناً اور اسے کمال تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے یہ پورا نظام جو ہے وہ ڈیزائن کیا. اس پورے نظام میں اس نے ظاہر ہے اپنے حاجیوں کو بھیجا، اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ اس انسان کو کہ جس کو ہدایت کی ضرورت ہے، جس کو ہمیشہ ایک رہبر ایک لیڈر کی ضرورت ہے، جو اس کو ایک راستہ نکال سکے، ہمیشہ سے اس کو بھیجتے رہے. اور جب اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا جو کہ ظاہر ہے سید الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، تو ظاہر ہے جو پچھلے ادیان تھے ان کو ذہن میں آیا کہ یہ جو ابھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ سچا ہے یا جو سچا نہیں ہے. اب وہ اس کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے رسول خدا سے بحث کی، دلائل لی، سوال پوچھے. کرسچن نے، عیسائیوں نے، کیا مائک مسئلہ ہے سلام سے محمد والے رہتے. میں تو بہرحال تبرکاً یہ ساری باتیں کر رہا تھا کہ سورہ آل عمران کی مشہور آیات ہے، یہ واقعہ ہے کہ عیسائی آئے اور انہوں نے رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی، ایسا مباحثہ کیا. پہلے تو اپنے بڑے لباسوں میں آئے، وہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے اپنے بڑے شان و شوکت والے لباس سے رسول خدا نے ان کو جو ہے وہ معذرت کر لی کہ نہیں ان کو بولے. تو پھر وہ بہرحال صحیح طریقے سے آئے اور رسول خدا سے بحث کی حضرت عیسیٰ کے خدا کے بیٹے ہونے پر جو ہے وہ کافی بحث ہوئی. قرآن جو ہے وہ دلائل کو پیش کر رہا ہے. حضرت آدم کی مثال تھی کہ اگر وہ بغیر والد کے ہیں تو بغیر ماں باپ کے ہوئے تو ان کا زیادہ بندہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں. اس طرح گفتگو چلتی رہی مگر وہ سلسلہ کچھ دن چلا مگر یہ نہیں مانے. اچھا اس کو یہ جو مشہور آیت ہے سلام محمد والا، چلتا رہا اور اس واقعے کو اس آیت جو آل عمران کی جیسے تمام اہل سنت بڑے بڑے مفسرین قرآن ہیں انہوں نے پیش کیا ہے کہ اس چیز جو ہے وہ شان نزول کیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ دلائل اور ساری چیزوں سے نہیں مانے تو پھر خدا نے متعلق بات کی ان کو بولو کہ اگر نہیں ہے تو یہ آئیں اور جو ہے وہ جمع ہوں. اور وہ مشہور جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اپنانا مسانا مسانا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، آپ اپنے کو لے کر آئیں، اپنے خواتین کو لائیں، آپ ہم اپنے نفس کو لے کر آئیں، آپ اپنی نفس جان کو لے کر آئیں. خلاصہ جو ان کے اندر سمجھدار تھا اس نے بولا کہ دیکھو اگر یہ سلام دیتے محمد والے وہ چار بار دو چار اور رہے گا ان کو بھیج دے گی دفعہ میں سلام دیتے محمد والے. کیا کر سکتے ہیں ہر کوئی ثواب کمانے کے چکر رہتے ہیں. وہ آتا ہے کہ میں نے روزے کے احمد میں موبائل میں ہاتھ پائی گزر گیا تھا.
کہا تھا میں قطرہ، حالانکہ قطرے سے آگ مجھنا نہیں تھا، لیکن اپنا کام کر گئی. تو یہ بولا ہم نے مائک اوپر کیا تھا پروردگار اس کو عطا کرے. تو ان کے یہاں تو قطرے سے ہی سب کچھ مل جاتا ہے، اور ہم قطرے پہ ہی وہ پلچا کہتے ہیں نا، گل ایک نقطے میں مک گئی ہے. تو وہ اصل کہانی اسی بے کے نقطے کے اندر ہے. اسی کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تلاش کریں اور اس نقطے سے اپنی زندگی کی تصویر بنائیں. اسی لیے ماں بچے کو گرتے اٹھتے وقت یا علی کرواتی ہے کہ اس کی زندگی کی تصویر جو ہے وہ اسی علی کے ذکر سے جو ہے وہ بننی چاہیے. صلوات میں سے محمد و آل. مائک کی ٹینشن ہونی ہی چاہیے. لوگ کوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں، مائک کی آواز جا کہاں رہی ہے؟ محلے والے سن چل رہی ہے. صلوات میں سے محمد. عید کا سماں ہے، آپ بھی بہت ٹینشن ہے. میں بھی تھوڑا فلسفہ کہنے تو ویسے بھی نہیں آیا تھا. تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے وہ اپنی نوکری اور ان کی کہ ہم اس خوشی کو منا رہے ہیں، اور یقیناً روز قیامت میں انہی کے ہی دست شفقت و شفاعت کی محتاج ہے، ظاہر ہے، اور کوئی بھی نہیں ایسی ہستیاں. جان محترم، جب وہ نہیں مانے، خدا نے بھی کہا کہ تم جب لے آؤ. ان میں جو سمجھدار تھا اس نے بولا کہ دیکھو، اگر کل رسول خدا جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول فرماتے ہیں، اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو یاد رکھو یہ سچے نبی ہیں. لیکن اگر یہ اپنے گھر والوں کو نہیں لے کر آئے تو پھر. لیکن جب انہوں نے دوسرے دن وہ ہستیاں دیکھی، وہ ہستیاں کہ اب خود ایک سوالیہ نشان ہے تاریخ میں کہ اللہ نے ان کو یہ بصیرت دی تھی کہ حقیقت نور نظر آ گیا. اللہ نے یہ یعنی ایک جلوہ انہیں دکھایا خدا نے کہ اگر تم ان کے مقابلے میں آئے تو بس پھر قیامت تک تمہارا مذہب ختم ہو جائے گا. یعنی یہ ایک جلوہ خدا نے دکھایا. جانو ہم اسی جلوے کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس جلوے کو دیکھیں، اور ہم ظاہر ہے ہماری زندگی میں اور کیا ہے ہماری زندگی میں ہم در و دیوار دیکھتے ہیں. در و دیوار دیکھ کر اپنی سوچوں کو بنا کر اور پھر اپنی زندگی آگے وہ نور کی جو خداوند متعال نے ان ہستیوں کے ذریعے سے تجلی کیا ہے. اصل زندگی وہی ہے. جس نے اس تجلی کو دیکھا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا، چاہے وہ عیسیٰ میں تمار ہو، چاہے وہ مقداد ہو، چاہے وہ عمار ہو، چاہے وہ سلمان فارسی ہو، کوئی بھی ہو، یا کربلا کے میدان میں ایک فرد جو امام کے ساتھ ہے، جس نے اس جلوے کو دیکھا اس نے بولا 70 دفعہ مر جاؤں گا، میں کٹ جاؤں گا، مگر میں امام کو. اسی جلوے کو دیکھنا ہے نا. عید ہے کیا؟ عید یہی ہے کہ ہم بھی تو اس جلوے کو دیکھیں اپنی زندگی میں. لیکن ہم اپنی زندگی میں اتنے پھنس گئے، اپنی زندگی میں، اپنے نفس میں، اپنی خواہشات میں، کہ ہمیں خدا سکھانا بھی چاہتا ہے تو ہم منہ موڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی اسی میں گرفتار ہے، جبکہ خدا نے ہمیں اتنی بڑی ہستیاں عطا فرمائی کہ اگر ہم متصل ہو جائیں تو ہم اس عالم سے باہر نکل جائیں. پروردگار نے جب آپ نفس جو کہا تو ظاہر ہے یہ عید سب کے لیے ہے. اس کو سب نے مانا. یہ اسلام کی پتہ تھی، یہ کسی فرقے کی پتہ نہیں ہے یا کسی ایک گروہ کی پتہ نہیں ہے. جب اسلام غالب آ رہا ہے، جب اسلام غالب آ رہا ہے تو مسلمان سارے موجود تھے. لیکن آج مسلمان کی بہرحال ہم آپس میں فرقوں اور تعصب کی وجہ سے یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ اگنور کر بیٹھتے ہیں. لیکن اس میں ہماری بھی بہرحال غلطی ہے کہ ہم اس چیز کو اس طرح پیش بھی نہیں کرتے کہ یہ پورے اسلام کی عید ہے. عید موبائلہ صرف ایک فرقے کی عید نہیں ہے، اس میں اسلام کی عید ہے. ظاہر ایک مذہب کے مقابلے میں آیا گا اور دیکھ چلے گئے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہرحال کہ ہم ان جلووں کو اپنے وجود میں کوشش کریں. آگے ماہ محرم آ رہا ہے، خدا بہرحال ہمیں کہ طاقت سے، حیثیت سے کہ ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھ سکیں. پروردگار نے رسول خدا کو جب یہ کہا، آپ دیکھیں کہ یہ نفس جب کہا رسول خدا نے مولا کائنات، نفس یعنی کہ جان کہا. اور جان جو ہوتی ہے وہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کہتا ہے، کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میری جان ہے، تو وہ اگر بچہ مر رہا ہو، ڈوب رہا ہو اور ماں کو بچانا نہ بھی آتا ہو، لیکن وہ جان کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتی ہے. یعنی جان بدن کا حصہ ہوتی ہے، جان الگ نہیں ہوتی ہے. جب رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات میرا نفس ہے، میری جان ہے، اور اس کو انہوں نے باقی جگہوں پر بھی جو ہے وہ پروو کروایا، بتایا بھی صحیح. اب جب بستر رسول پر مولا کائنات رات کو سو رہے ہیں، یعنی گویا دشمن بھی نہیں پہچان پایا کہ کون سو رہا ہے. یعنی یہی کہ نفس رسول تھے اس لیے دشمن نہیں پہچان پایا. پھر ہر مقام کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر انا مدینۃ العلم علی البابها، یعنی میں اس کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے.
دروازہ کے بغیر شہر پورا نہیں ہے، یعنی علی جز پیغمبر ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم پیغمبر تک پہنچنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام سے جو ہے وہ حاصل کریں ان دروازوں کو اور اس علم تک پہنچیں. ہماری اپنی ذاتی زندگی میں خود اہل بیت علیہ السلام کہاں ہیں جان محترم؟ ہم دنیا میں بھی محتاج ہیں اس علم کے جو انہوں نے دیا، اور آخرت میں زیادہ محتاجی ہے، کیونکہ آخرت میں اندھیرا ہے. آخرت میں انسان جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے سوائے انسان کے عمل صالح، اور عمل تبھی صالح ہو سکتا ہے کہ جب وہ اطاعت کے ساتھ گزارا گیا ہو. اگر ہماری زندگی میں اطاعت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہوگی تو یقیناً ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. شیخ مقدس اردبیلی بہت بڑے عالم دین، یہاں کے امام زمانہ نے ان کو خط بھی لکھے. امام زمانہ سے ملاقات کہ جب ان کا انتقال ہو کر وقت گزر گیا، عالم دین نے دیکھا کہ مولا کائنات کے حرم میں صحن حرم امیر المومنین سے باہر نکل رہے ہیں اور دور جو ہے وہ بدن سے ٹپک رہا ہے اور یہ مقام اتنا. تو پوچھا انہوں نے کہ یہ مقام آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے ذریعے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. سب کچھ یہیں سے ملتا ہے. اب ہم اپنی ذات کے اندر دیکھیں کہ ہم مولا کائنات کے اہل بیت علیہ السلام یہ ہستیوں کے ساتھ کہ جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ان کو کتنا انتخاب کیا ہوا ہے؟ ہماری ڈیلی کی زندگی کے اندر سیرت پیغمبر، سنت پیغمبر، سیرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، سیرت حضرت زہرا سلام کا لیا کہاں ہے؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تبھی تو ان کے ماننے والے کہلائیں گے. آج اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں مولا کائنات کے اندر جو بہت ساری خاصیت ہے جو ہے وہ ابن حدیث اور بڑے بڑے جو ہے وہ اسکالر لکھتے ہیں کہ مولا کی ذات کے اندر خدا نے ساری چیزوں کو جمع کیا ہوتا ہے جو ناممکنات میں سے ہیں. یعنی ایک شخص عابد بھی ہو اور جنگ میں شجاعت بھی رکھتا ہو. یہ ممکن نہیں ہے. ایک شخص عبادتیں بہت کرتا ہے لیکن جنگ کے اندر شجاعت نہیں رکھ سکتا. ایک شخص جو ہے وہ حاکم بھی ہے لیکن رات کی تاریکی میں جا کر بھوکوں کو کھانے بھی کھلا رہا ہے. جیسے آپ نے شعر سنا کہ مولا کی حکومت کے اندر کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا تھا. یعنی خود یہ سارے کام بھی کرے. کون ہے آج؟ یعنی دنیا آج اگر چاہتی ہے کہ وہ ماڈل پیش کرے تو اسے ان کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. چاہے حاکم ہو، چاہے ایک والد ہو، چاہے ایک شخص ہو، کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ جائیں، ان کے بغیر آپ کو دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستیاں نہیں ملیں گی. اسی لیے پروردگار نے گھر کا انتخاب کیا اور یہ انتخاب الہی انتخاب ہے. اگر آج ہم اس کو مانتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہمیں کسی نے کہا نا، خدا نے ان کا انتخاب کر کر ہمیں بتایا. اور یہ پریکٹیکل ہے کہ اگر آپ جانا چاہیں اور آپ بہترین مذہب کی، تو بہرحال اپنے خود اپنے مذہب کی شکل ایسی کرتی ہے، ورنہ بہترین توحید، بہترین عبادت، بہترین جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، ہمسایوں کا خیال رکھنا، مظلوموں کی پکار کرنا، یہ جتنے بھی اگر آپ یونیورسل ویلیوز اٹھائیں تو سب آپ کو اسی گھرانے کے اندر نظر آتے ہیں. تو آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کتنا فالو کر رہے ہیں. ادارے معاشرہ آپ کے سامنے حالات دنیا کے خاص طور پہ اپنے ملک کے آپ کے سامنے ہیں. انسان مایوسی کی طرف ہے. انسان جو ہے وہ ایک عجیب سی قسمہ پرسی ہے جس میں اکنامکل وار ہے، سوشل وار ہے، پولیٹیکل وار ہے. انسان دبتا چلا جا رہا ہے. لیکن جتنے بھی برے حالات ہو جائیں، آپ کے پاس ایک ایسا دروازہ ہے، جب آپ اس دروازے پر جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ساری چیزیں کھول دیتا ہے. اور یہی یہ خود ایک بہت بڑی امید ہے. اور خاص طور پر اصل عید تو یہی ہے کہ جب آخری امام آئیں گے تو اصل عید تو وہی ہے، اور وہ ظاہر ہے انہیں کے فرزند ہیں. یہ امید رکھنا، یعنی انسان آج سماج میں دنیا مایوس ہے بہت زیادہ کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو اس سے برے حالات دنیا میں گزرے ہیں. ہمیشہ سے قومیں وہی ترقی کرتی ہیں کہ جو آگے کی طرف دیکھتی ہوں اور آگے کی طرف بڑھتی ہوں. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، خاص طور پر مولا کائنات کی زندگی کے اندر بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں کی بھارت وقت کی دعوت میں یہ گنجائش نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ مولا کی اپنی فضیلت کے کمبر کے ساتھ موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات خود جو ہے وہ پانی کے کنویں جو ہے وہ کھود کر غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے تھے. اور ایک جگہ اسی طرح کر رہے تھے، تھک گئے، دوپہر کا وقت آیا کھانے کا. اپنے صحابی نے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے؟ کہا سبزی ہے. مولا نے وہ 2 لقمے اٹھائے اور امام فرماتے ہیں کہ انسان 2 لقموں کی خاطر، اس شکم کی خاطر حرام کی طرف چلا جاتا ہے، جبکہ ذائقہ جو ہے وہ صرف زبان تک ہے، اس کے بعد وہ ذائقہ نہیں ہے. آج معاشرے میں لوگ پریشان ہیں. لوگ بہت سارے رجوع کرتے ہیں، یہ مسائل ہو گیا، وہ مسائل ہو گیا، گھر کے مسائل ہو گئے، فلانا اولاد کا مسئلہ ہو گیا. لیکن سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ جو لقمہ آپ اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور کبھی بھی حرام
لقمے کے ساتھ انسان آئمہ کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے. آج اگر خدا نہ خواستہ معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے, آج جوان گناہوں کے اندر مبتلا ہے, کسی بھی جگہ پر آج دیکھیں سوسائٹی کے اندر, خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور جب سے آیا ہے, گناہ آسان ہو گیا ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ سارا کو مزہ کی عید کی ہے, ایک فیملی کہیں گھومنے پھرنے, میاں بیوی, دیکھا ہوٹل بہت اچھا ہے, بڑا خوش ہوئے کہ بڑی زبردست جگہ ہے اور وہ ہے, تو خاتون نے چیخ ماری کہ چیخ ماری ڈر کر, دیکھا کہ لوگ شاید کو مرا ہوا تھا تو دوڑنے کو کوئی بدلا چڑھا دے, تو بولا نہیں یہ نہیں, چیخ بہت ماری, تو اس نے لکھا ہوا تھا یہاں پر وائی فائی نہیں ہے, تو وہ وائی فائی کی وجہ سے وہ دونوں چیزیں مارنے لگ گئے. تو اب ہماری آپ بچوں سے پوچھ لیں, انٹرنیٹ نہیں چل رہا, وائی فائی نہیں چل رہا, ڈیٹا پیکنگ چل رہا, یہ سب سے بڑی موت ہوتی ہے ان کو. باقی کچھ چلے یا نہ چلے, زندگی چلے نہ چلے, پڑھائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں. انٹرنیٹ چلنا چاہیے, بارش ہو رہی ہے لائٹ چلی جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے, پاور بینک ہونا چاہیے, موبائل ہر وقت چارج رہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس طرف لے جائے جا رہے ہیں اور ہم چلے گئے ہمارا. اب اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. اب ہم برائی کتنی کرتے ہیں اور اچھائی کتنی کرتے ہیں. تو اس لیے گناہ جو آج ہو رہا ہے, تو آپ یقیناً خاص طور پہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ لقمہ جو آ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جانے محترم, اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا وہ تھوڑے سے تھے. تھوڑے سے کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی تربیت ایسی کی ہوئی تھی. لاکھوں کا مجمع جنہوں نے بیعت کی اور وہ مکر گئے. غدیر ابھی گزری ہے آپ کے سامنے, لاکھوں لوگ تھے لیکن بیعت سے مکر گئے. جبکہ کربلا میں بیعت ہٹا لی گئی مگر لوگ واپس نہیں گئے. کیوں؟ وہاں شناخت اور معرفت ہے. امام تک پہنچنے کے لیے اصل انسان کی اپنی تربیت بہت ضروری ہے. انسان جو اندر ہے اصل وہی ہے. ظاہر میں آپ اچھے کپڑے پہنے ہیں, خوشبو لگا لیں, سارے کام کر لیں, باطن کتنا خوشبودار ہے, باطن سے کتنی خوشبو آتی ہے. اور باطن سے خوشبو تبھی آئے گی کہ جب انسان رات کو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. باطن تبھی پاک ہوگا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو, کوئی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے, نہ آپ کسی نمبر بڑھا رہے ہیں, نہ آپ کہیں پوائنٹ بڑھا رہے ہیں, نہ آپ کسی کو دکھا رہے ہیں. وہ شخص نماز پڑھا تھا مسجد کے اندر, اس نے دیکھا کوئی آ گیا ہے, اس نے الحمد بڑی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا, الحمدللہ رب العالمین, کوئی آ گیا ہے تاکہ میری قرأت اچھی ہو. نماز ختم ہوئی تو دیکھا کہ جو ہے وہ ہوا چل رہی تھی اور دروازہ تھوڑا سا ہلا تھا, تو وہاں دکھانے کے لیے. لیکن رات کو جب جوان ہوتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا, کوئی سن نہیں رہا, صرف خالق ہے اور مخلوق ہے. یہی خوشبو جب وجود میں پیدا ہوگی تو وقت کا امام خود انتخاب کرتا ہے. وقت کا امام خود اس جوان کو اٹھاتا ہے, انتخاب کرتا ہے. پھر اصل جو کام ہے تب شروع ہوگا. جانا ابھی تو مطلب بہت ریلیکس ہے, ابھی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ ظہور کے لیے آسان نہیں ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیسے مسلمان تھے, لوگ نہیں پہچانے, اور یہ آسان نہیں ہے. انٹیک کیا تھا, را مٹیریل کیا ہے, اگر جو صحیح ہوگا تو ہی تو پہچانے گا. آج اگر وقت کا امام آپ کے سامنے کہ انشاءاللہ امام جلدی آئے, تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں گے؟ وہ انہی کا فرزند ہے کہ جن کے لیے آج ہم اتنی بڑی عید منا رہے ہیں. اسی پنجتن کے گھر کا ہے وہ, ظاہر اس کی بھی وہی خصوصیات ہیں کہ جو ان کی خصوصیات ہیں. وہی یوسف کے زہرا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی کو ہم سکون دیں, بیوی ہم سے راضی ہو, آج ہم اس کی فرزند کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج یہ عید, اصل عید تبھی ہے کہ جب وہ آئے گا. اور کیا ہم اس کے لیے, ہمارا گھر ویسا ہے, کیا ہمارے گھر میں گناہ تو نہیں ہو رہا, کیا ہم جو کام کے لیے پیسے لے رہے ہیں اس کام کو پورا انجام دیتے ہیں یا نہیں دیتے, کیا ہم اپنے محلے میں دوست احباب میں خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, کیا میری زبان کنٹرول ہے یا نہیں ہے, کیا میری آنکھیں حیا رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی, کیا میرا ذہن پاک ہے یا نہیں ہے. وہ اذان محترم, یہ ساری چیزیں ہوں گی تب آپ اس تجلی کو دیکھ پائیں گے جو عید مباہلہ والے دن ان کو خدا نے دکھائی تھی. اس تجلی کو دیکھنا ضروری ہے. تو میں اور آپ دنیا میں مر جائیں اور ہم اس تجلی کو نہ دیکھیں تو پھر ہم نے زندگی میں کیا پایا؟ حیات طیبہ جو قرآن بھی کہہ رہا ہے, وہ حیات طیبہ یہیں پر ہے, مرنے کے بعد نہیں ہے. مرنے کے بعد تو اس حیات طیبہ کا ریوارڈ ہے آپ کو, حیات طیبہ کا آپ کو رزلٹ دیا جائے گا. یہاں پر جتنا آپ کمائیں گے وہاں پر خرچ ہے, وہاں پر نہیں کما سکتے. مرنے کے بعد جو لوگ چلے گئے تو جس حالت میں مرے ویسے رہیں گے. ایک خاتون جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا تجربہ کوما میں چلی گئی اور موقتاً مر گئی عالم برزخ سے,
کہتی میں دیکھا کہ میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں. کہتا میں دیوار تک پہنچی, آگے دیوار تھی اور آگے کوئی رستہ نہیں تھا, لیکن میرے وجود سے وہی آواز نکلی کہ جو زندگی میں میرے وجود سے نکلتی تھی, اور وہ ہے یا حسین. جیسے ہی میں نے یا حسین کہا اس دیوار سے ہاتھ آیا اور مجھے باہر نکال کر کے گیا. تو آج میری زبان پر کیا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب جمع ہو جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. تنہائی میں حسین کہاں ہے, تنہائی میں امام علی کہاں ہے. کتنے میں نے نہج البلاغہ کے خطبے پڑھے آج تک, کتنے میں نے امام کے قول پڑھے آج تک, کتنی میں نے کوشش کی کہ میں اپنے امام کی سیرت پر زندگی گزاروں. کتنا ہے قرآن, یہ ہم قرآن سے یہ نہیں ہے سیدھے موبائلہ کہاں ہے, کیا دلیل ہے؟ قرآن ہے. زمخشری جو ہے, فخر رازی, بیضوی, جتنے بڑے بڑے مفسر قرآن ہیں, آل عمران کی آیت کے ذیل میں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجتن کی شان میں اتری ہے. قرآن دلیل ہے آپ کے پاس. قرآن میری زندگی میں کہاں ہے؟ قرآن ہے کیا؟ بولا قرآن میں کہہ رہا ہے وما ادراک ما. اچھا تو اس رات کو درد نہیں کر سکتے جس رات میں یہ اترا ہے, اس کو درد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ قرآن میری زندگی میں کب اترے گا, کب وہ اندر کا شاکلہ اسٹرکچر ڈیزائن ہوگا قرآن کی تلاوت. حتیٰ ہم کو شیعہ حضرات کہتے ہیں قرآن سمجھنے کی چاہیے, قرآن کو مطلب وہ تھوڑی ہے ہم پڑھتے رہے. تو ہم سمجھتے کتنا ہے, ہم ہمیشہ شارٹ کٹ بھی دیکھ رہے ہیں. کتنی تفسیریں ہماری لکھی گئی ہوتی ہیں, ان تفسیروں کو پڑھنے کا کوئی ہماری زندگی میں برنامہ ہے؟ یعنی کبھی زندگی میں تفسیر پڑھوں گا, کبھی زندگی میں ترجمہ پڑھوں گا. ترجمہ پڑھ لیا میں نے آج تک قرآن کا پورا, یعنی وہ کتاب کے جو جاویداں موجودہ, وہ کتاب کی جو آخری کتاب. اور ہمارے پاس تو یہ ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو اہل بیت ہے, اہل بیت وہی ہے جو قرآن ہے. یعنی صامت امام ہے, وہ ناطق قرآن ہے, یہ صامت امام خاموش ہے نا. تو ابھی امام ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے, تو قرآن ہمارے درمیان میں ہے. میں امام کو آیت اللہ عنہ محسوس فرماتے تھے, تم چاہتے ہو امام کی زیارت کرو, تم قرآن کے مذہب کو کھول کے دیکھو گا. میں روز دیکھتا ہوں. پھر عزیزان محترم, معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ ترقی نہیں کر. معاشرے میں مشکلات ہیں, معاشرے میں ڈائیورس ریٹ بڑھ رہا ہے, بچے کی تربیت نہیں ہو رہی ہے, بے راہ ابھی کا شکار ہو گیا ہے معاشرہ, جب اصل تعلیمات اہل بیت ہی نہیں ہے معاشرے میں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, بیوی خود امام فرماتے ہیں, امام دوم, کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا. اس کے لیے ہمسایوں کے لیے دور دور ہمسایوں کے نام لے لے کر رات کو دعائیں کر رہی. یہ بیوی کی سیرت ہے. ہم لوگ اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ چھوٹی سی بات ہے, نہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, صرف جو ہے وہ آپ کو دعا کرنی ہے, میرا پڑوسی ہے اللہ تعالیٰ مرحوم ہو گیا, مغفرت فرمائے, فلانے والا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے. عزیزان محترم, اسی لیے مشکل تھا, لوگ ان کو نہیں پہچانے.